صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، اما بعد۔ باب حسن اسلام المرء۔ قال مالك اخبرني زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار اخبره ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه اخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اسلم العبد فحسن اسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف وسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها۔ وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعلمها تكتب له بعشر امثالها الى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها، او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیچھے جو حدیث ہماری گزری تھی، ایک ہی حدیث دو مجلسوں میں مکمل ہوئی تھی قبلے کے تعلق سے، اور اس کے تحت میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ ان تمام باتوں کو لوٹانا پھر جو ہے وقت اس پہ جو ہے بیکار ہو جائے گا۔ آج جو باب ہمارے سامنے آ رہا ہے، باب حسن اسلام المرء۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں باب باندھ رہے ہیں کہ اسلام کو کمال درجے تک پہنچانا۔ اس باب میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دو حدیثیں لا رہے ہیں۔ ایک حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں، اور دوسرے حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان دونوں راویوں کے حالات پیچھے گزر چکے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے حالات بھی گزرے ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حالات بھی گزر چکے ہیں۔ پہلی حدیث جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اذا اسلم العبد، جو کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے، فحسن اسلامہ، اور اپنے اسلام کو مکمل درجے تک پہنچاتا ہے، یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ، تو اللہ رب العزت اس کے ہر گناہ کو معاف کر دیں گے، کان زلفہا، جو کہ اس نے ان گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، وکان بعد ذلک القصاص، اس کے بعد سے اب حساب شروع ہو جائے گا، الحسنۃ، اگر کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے، بعشر امثالہا الی 700 ضعف، اس نیکی کو ایک نیکی کے بدلے میں 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے، والسیئۃ بمثلھا الا ان یتجاوز اللہ عنہا، اگر کوئی ایک برائی کرتا ہے تو اس کے بدلے میں ایک ہی برائی اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث بھی وہی ہے، صرف الفاظ کا فرق ہے، معنی اور مطلب وہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اذا احسن احدکم اسلامہ، تم میں سے کوئی
اسلام لائے اور اپنے اسلام کو کمال درجے تک پہنچائے، فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْلَمَهَا، اگر کوئی اس کے بعد کوئی نیکی کرتا ہے، تُكْتَبَ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى 700 ضِعْفٌ، تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے حق میں لکھا جاتا ہے 10 گنا بڑھا کر، اور اس کے بعد 700 گنا تک بڑھا کر لکھا جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا جا رہا ہے وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْلَمَهَا، اگر کوئی آدمی ایک برائی کرتا ہے، تُكْتَبَ لَهُ بِمِثْلِهَا، تو اس ایک برائی کا بدلہ ایک برائی سے دیا جاتا ہے، اس کا بدلہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے۔ تو یہ 2 حدیثیں ہوئی۔ یہاں جو ہے ہم کو کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات، کسی غیر مسلم کا یہاں تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ مسلمان کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے۔ غیر مسلم کا تذکرہ ہوتا تو الگ بات تھی، مسلمان کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے کہ مسلمان اگر اپنے اسلام کو کمال درجے تک پہنچاتا ہے تو اس کے بعد اس سے پہلے اس کے جو گناہ ہوئے ہیں پورے گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے۔ یہاں حدیث میں الفاظ وہی آ رہے ہیں یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ، اگر کوئی بھی اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہو، برائی کی ہو، گناہ کیا ہو تو ہر گناہ کو معاف کر دیں گے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اپنے اسلام کو کمال درجے تک پہنچانا ضروری ہے۔ اب کمال درجے تک پہنچانے کا مطلب کیا ہے یہ سمجھنا ہے، اور اس کے بعد ایک نیکی کا بدلہ 10 اور 10 کے اوپر 700 گناہ تک بڑھایا جاتا ہے۔ اس میں بھی کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلے جو ہے اسلام کو اکمل درجے تک، کامل درجے تک پہنچانے کا مطلب سمجھتے ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں کہ وہی آدمی اپنے اسلام کو کامل درجے تک پہنچا سکتا ہے جو کہ برائیوں سے آدمی بچے، جیسا کہ غیبت ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، اسی طریقے سے بد نظری کرنا ہے، اور اسی طریقے سے دل کا زنا اور دماغ کا، اور اسی طریقے سے جتنے اعضاء ہیں ان تمام اعضاء کے گناہوں سے اگر بچاتا ہے اپنے آپ کو، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، تو اس کا اسلام اکمل درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اب یہاں جو ہے ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے، 2 انسان، ایک وہ جو گناہ نہیں کرتا اور اللہ کی عبادت کرتا جاتا ہے، دوسرے طرف وہ انسان ہے جو گناہ بھی کرتا ہے اور نیکی بھی کرتا ہے۔ تو ان دونوں میں کون سا افضل؟ پہلا والا انسان افضل ہے، مسلمان افضل ہے، یا دوسرے والا مسلمان افضل ہے؟ تو اس پہ کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے کہ پہلے والا انسان افضل نہیں، بہت ہی افضل ہے، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہا ہے۔ ویسے تو کبیرہ گناہوں کا ہونا ایمان والے کی شان نہیں، صغیرہ گناہ تو وہ تو جو ہے انجانے میں بھی ہو جاتے ہیں، جان کرنے انجانے میں بھی ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کا ارتکاب انسان انجانے میں نہیں کر سکتا بلکہ جان کر ہی کر سکتا ہے۔ کبیرہ گناہ بھولے سے نہیں ہو سکتا انسان سے، ہاں کبھی زندگی میں 1-2 مرتبہ اتفاق ہو گیا وہ الگ بات ہے، لیکن عام طور سے کبیرہ گناہ انسان کے ارادے اور اختیار کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ بازار میں انسان جا رہا ہے، یہ سوچ کے انسان نکلا ہے کہ بھئی بازار میں جاؤں گا، اپنی نظروں کو بچاؤں گا، تو آدمی جو ہے نکل چکا، اب بازار میں جانا ہے اس کو اور اپنا کام کرنا ہے۔ جاتے آتے جو ہے آدمی گھر سے ارادہ کر کے نکلا ہے کہ بھئی اپنی نظروں کو بچاتے ہوئے بازار میں چلوں گا۔ اب وہ آدمی کیا کرے گا؟ اب ارادہ کر کے نکلا ہے تو اسی کے اوپر عمل رہے گا اس کا۔ اگر کوئی آدمی اس کے اوپر توجہ نہیں کرتا، اب بازار میں گھوم رہا ہے، اپنا کام کر رہا ہے، اور آنے جانے والوں کو، نامحرم کو دیکھ رہا ہے، اور اسی طریقے سے محرمات کو بھی دیکھ رہا ہے۔ محرمات کو دیکھنے میں کوئی جو ہے گناہ نہیں ہے، لیکن نامحرم کو دیکھنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کو جو ہے بعض محققین فرماتے ہیں کہ بھئی آنکھ کا زنا ہے۔ آدمی اگر کسی غیر محرم عورت کے اوپر نگاہ ڈالتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ آدمی آنکھ کا زنا کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ گناہ یعنی کہ کبیرہ گناہ بغیر ارادے اور بغیر اختیار کے انسان سے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ارادہ ضروری ہے۔ لیکن صغیرہ گناہ ہے، اس کو جو ہے ارادے کے بغیر اور اختیار کے بغیر ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا ایک نماز دوسری نماز تک کے کفارہ بن جاتی ہے گناہوں کی۔
اور وہاں جو ہے یہی بات بتائی جاتی ہے کہ بھئی گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں۔ اسی طریقے سے ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ وہاں بھی یہی بحث ہوگی کہ گناہ سے مراد کون سا گناہ ہے؟ صغیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ سے پورے دنیا کا علماء کا اتفاق ہے۔ ہاں کچھ جو ہے فرقے ہیں وہ جو ہے ان کو ہمارے اہل سنت والجماعت جو ہے اسلام سے ہی خارج سمجھتے ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں، لیکن جو اسلام کے دائرے میں رہتے ہیں جتنے بھی فرقے ہیں جتنے بھی مسالک ہیں، پورے فرقوں کے پورے مسالک کے علماء اس پر اتفاق ہیں کہ بھئی آدمی کا کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے بھی بات آ چکی تھی کہ اگر آدمی جو ہے اس کا کبیرہ گناہ معاف کرانا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے سامنے آئے، توبہ استغفار کرے۔ تو یہاں جو بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کو اپنے اکمل درجے تک پہنچانا کب انسان کے لیے کب جو ہے اس کے لیے یہ آسان ہوتا ہے، جبکہ انسان اللہ کی منع کردہ باتوں سے، منع کردہ چیزوں سے بچے، گناہوں سے بچے گا تو اس کا اسلام افضل درجے تک پہنچ جائے گا۔ آج ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے اور بھی مہینے میں جو ہے ایام 20 کے روزے بہت سارے لوگ رکھتے ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو ہر ہفتہ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں ہر ہفتہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ نے جس کو توفیق دیا وہ جو ہے عمل کر رہا ہے، لیکن یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر آدمی اللہ کی عبادتیں کرتا رہے، گناہوں سے نہ بچے، تو اس کا ایمان اکمل درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اکمل درجے تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے۔ ایک آدمی نوافل ادا کر رہا ہے، دوسرا آدمی صرف فرائض ادا کرتا ہے لیکن گناہ نہیں کرتا، نوافل کا کوئی اس کی زندگی میں ذکر ہی نہیں ہے، تو یہی آدمی افضل ہے۔ کیوں؟ فرائض تو پورا کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ گناہ سے بچ رہا ہے۔ تو اسلام کو اپنے اکمل درجے تک پہنچانے کے لیے شرط رکھی گئی ہے کہ اسلام اسی وقت جو ہے اکمل درجے تک پہنچ سکتا ہے جبکہ آدمی اللہ کے منع کردہ چیزوں سے بچے۔ آج کل معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، عام ہوتی جا رہی ہیں، جیسا کہ غیبت ہے، جھوٹ ہے۔ آدمی جو ہے ان کو بڑا گناہ نہیں سمجھتا، اور آج کل اور ایک گناہ بہت ہی زیادہ جو ہے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، وہ ہے کہ بھئی سامنے والے کی کچھ بھی حقیقت نہیں، میرے نگاہ میں میرے جو ہے ہوتے ہوئے میرے سامنے اس کی کچھ بھی حقیقت نہیں، سامنے والے کی عزت کو گرانا، سامنے والے کے اندر جو ہے نکتہ چینی کرنا، اس کے اندر ڈھونڈ کر جو ہے غلطیوں کو نکالنا، یہ گناہ بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ آج جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر ایک چھوٹا میسج جو ہے گردش کر رہا ہے، اور دیکھنے کے اعتبار سے بہت چھوٹا، لیکن معنی اور مطلب کے حساب سے بہت ہی بہترین بات اس پہ جو ہے بتائی گئی ہے کہ اس پہ لکھا ہوا ہے دنیا کا سب سے پہلا گناہ یہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی آدمی کسی کی غیبت کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، نہیں، دنیا کا سب سے پہلا گناہ یہ ہے کہ میں تجھ سے افضل ہوں۔ یہ سب سے بڑا گناہ، اسی وجہ سے حابیل اور قابیل میں جو ہے جھگڑا ہو گیا اور قتل تک بات جو ہے چلی گئی، میں تجھ سے افضل ہوں۔ اور اسی طریقے سے دنیا کا وجود نہیں ہوا، جبکہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اللہ نے پورے فرشتوں کو جو ہے حکم دیا کہ بھئی آدم کے سامنے سجدہ کرو، تو پورے فرشتے جو ہے سجدہ ریز ہو گئے، لیکن ابلیس جو تھا، وہ شیطان جو تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ سے کہنے لگا اے اللہ میں اس سے افضل ہوں۔ تو دنیا کا سب سے پہلا گناہ یہی ہے کہ میں تجھ سے افضل ہوں۔ تو جب تک ہمارے اندر یہ چیز ختم نہیں ہوتی تو ہمارے درمیان جو ہے محبت نہیں آ سکتی، ہمارے درمیان بھائی چارہ نہیں آ سکتا۔ آج کل لوگ جو ہے اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، اور سمجھ کر دوسرے کو جو ہے فوراً دوسرے کے بارے میں فیصلہ کر دیتے ہیں کہ بھئی اس کی کچھ بھی حقیقت نہیں۔ انسان کی حقیقت اللہ کے نگاہ میں کیا ہے، کون سے انسان کے اللہ کی نگاہ میں قدر ہے، وہ ہم نہیں جان سکتے، وہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو ان برائیوں سے اپنی زندگی کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ فارسی کے اندر ایک چھوٹی کتاب پڑھائی جاتی ہے، چہل سبق، فارسی ہے وہ، اس کے اندر جو ہے ایک چھوٹی حکایت لکھی ہوئی ہے۔ ایک آدمی تھا، وہ آدمی جو ہے اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا،
اور اس نے کتاب میں پڑھا کہ بھئی بیوقوف کی علامت یہ ہے کہ اس کا سر چھوٹا رہتا ہے، داڑھی بڑی رہتی ہے، اس کا سر چھوٹا اور داڑھی بڑی رہتی ہے۔ اب اس نے اپنے آپ کے اوپر غور کیا، حقیقت میں اس کا سر چھوٹا تھا اور داڑھی بڑی تھی۔ اس نے سوچا بھئی میرے بارے میں کتاب میں بیوقوف لکھا گیا ہے، میں بیوقوف نہیں ہوں، عقل مند ہوں۔ اس نے کیا کیا، سر کو سوچا کہ بھئی کیسے بڑا کیا جائے، سر بڑا ہو نہیں سکتا، تو اس نے سوچا بھئی سر بڑا نہیں ہو سکتا لیکن داڑھی کو چھوٹی کر لیں گے۔ اپنے گھر میں جو ہے اس نے قینچی تلاش کیا، بہت محنت کے بعد اس کی جو ہے قینچی نہیں ملی۔ وہ زمانے میں لائٹ یعنی کہ کرنٹ کا زمانہ نہیں تھا، چراغوں کا زمانہ تھا، اس کے گھر میں جو ہے چراغ جل رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ بھئی قینچی نہیں مل رہی ہے، چلو کیا کرتے ہیں، داڑھی جو ہے چراغ پہ لگا دیتے ہیں، اس کی وجہ سے میری داڑھی کیا ہو جائے گی، چھوٹی ہو جائے گی۔ آگ جب بال کو لگتی ہے تو پورے بالوں کو جو ہے پورے بالوں کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ تو اب آگ اس نے کیا کیا، داڑھی کو لے جا کر چراغ کے اوپر رکھا، رکھتے ہی آگ لگی اور وہ آگ اتنی بھڑکی کہ اس آگ کو بجھا نہیں سکا، پوری داڑھی جل گئی، چہرہ بھی جل گیا۔ اب اس نے سوچا کہ بھئی کتاب میں جو بات لکھی ہے بالکل صحیح ہے کہ جس کی داڑھی بڑی اور سر چھوٹا ہوتا ہے وہ آدمی بیوقوف، جیسے میرے جیسا۔ تو اس نے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے یہ کہا۔ تو ایسے جو ہے بہت سارے لوگ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، بہت جو ہے اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ کر کیا کرتے رہتے ہیں، دوسروں کے بارے میں فیصلہ دیتے رہتے ہیں، فتویٰ دیتے رہتے ہیں کہ بھئی فلانا آدمی ایسا، فلانا آدمی ایسا، فلانا آدمی ایسا۔ تو یہ جو ہے گناہ آج کل بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ تو ان گناہوں سے بچیں گے تو ہمارا اسلام جو ہے اکمل درجے تک پہنچے گا، ورنہ تو پھر جو ہے ہم عبادتیں کرتے رہیں گے ایک طرف، لیکن ان عبادتوں سے جو فائدہ ہمیں مل رہا ہے وہ فائدہ دوسرے طرف گناہوں سے ختم ہو جائے گا۔ پھر کیا ہو جائے گا، ہمارے پاس مرتے وقت کچھ بھی نہیں رہے گا، اگر کچھ باقی رہے تو بہت تھوڑی مقدار میں نیکیاں جو ہے ہماری باقی رہیں گی۔ تو اس لیے ضروری ہے ایک طرف اپنے جو ہے عبادتوں کو بڑھاتے رہنا چاہیے، نیکیوں کا اضافہ ہوتے رہنا چاہیے، دوسری طرف گناہوں سے بچنے کی بھی بہت ہی ضرورت ہے۔ گناہوں سے نہیں بچتے تو اسلام کا اور جو نور ہے، ایمان کا جو نور ہے، وہ نور اس کے دل میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہم حدیثوں میں سنتے رہتے ہیں جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، فوراً توبہ کر لیا تو اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں، اس دھبے کو مٹا دیتے ہیں۔ نہیں توبہ نہیں کیا، دوسرا گناہ کر لیا تو دوسرا دھبا، تیسرا گناہ کیا تیسرا دھبا، ایسے ہی دھبے لگتے جاتے ہیں، آخر میں کیا ہوتا ہے، پورا دل جو ہے کالا ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں پہلے پارے کے اندر یہ آیت موجود ہے، پہلے صفحے کے اندر، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم غشاوہ، تین چیزوں کے اوپر اللہ رب العزت جو ہے مہر لگا دیں گے۔ وہ تین چیزیں، ایک پہلی چیز اس کی آنکھ کے اوپر اللہ مہر لگا دیں گے، اب اس کو کوئی اچھی بات نظر نہیں آتی، اچھا کام اس کو نظر نہیں آتا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت جو ہے اس کے دل پر مہر لگا دیں گے کہ اس کا دل بھی جو ہے اچھی چیزوں کو قبول نہیں کرتا، اس کے منہ پہ مہر لگا دیں گے کہ منہ سے جو ہے اچھی بات نہیں نکلتی۔ اب یہ تینوں چیزوں پر، تینوں اعضاء پر مہر لگ گیا اللہ کے طرف سے، تو پھر آدمی جو ہے کتنی بھی کوشش کر لے، کامیابی تک پہنچنا بہت ہی مشکل ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ایک طرف عبادتوں کے اندر جو ہے ہمارا اضافہ ہوتا رہے، دوسری طرف گناہوں سے بچتے رہیں، اور خصوصاً ابھی میں نے کہا غیبت سے اور دوسرے کو نیچا دکھانے سے، یہ دو گناہ ہماری زندگی کو تباہ کر دیں گے، یہ دو گناہ ہماری نیکیوں کو برباد کر دیں گے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے، جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اگر آدمی کے اندر جھوٹ کی عادت آ گئی تو کوئی جو ہے گناہ اس کی زندگی میں باقی نہیں رہتا، کوئی گناہ ایسا نہیں رہتا کہ بھئی فلانا گناہ اس کی زندگی میں باقی نہ ہو، پورے گناہ اس کی زندگی میں آ جاتے ہیں۔ تو آج کل کے حساب سے اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو جو ہے نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے یا عادت اس کی ہو گئی، تو پھر سمجھو کہ وہ آدمی کسی کو بھی جو ہے خاطر میں نہیں لیتا، کسی کی عزت اس کے نگاہوں میں نہیں رہتی۔ تو اس لیے ضروری ہے ہر مسلمان کی اپنے مقام پر اللہ کے نگاہ میں عزت رہتی ہے، اللہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں عزت رہتی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بھئی ہم اس آدمی کی عزت کرتے ہیں جس سے ہمارا جو ہے تعلق رہتا ہے، جو آدمی ہمارے جو ہے ذہن کے مطابق رہتا ہے ہم اس کی عزت کرتے ہیں، یہ ہماری فطرت ہے، ہماری عادت ہے۔ لیکن یہ چیز ہمارے اندر آنی چاہیے، اگر سامنے والا ہمارے موافق ہو تب بھی اس کی عزت، اگر سامنے والا ہمارا مخالف ہو تب بھی اس کی عزت کرنا سیکھیں تو انشاءاللہ یہ گناہ ہماری زندگی سے ختم ہو جائے گا۔ آگے جو ہے ایک اور بات سمجھنے کی ہے، وہ ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک نیکی اگر کرتے ہو تو اس کو بڑھا کر 10 اور اس سے بڑھا کر 700 گناہ تک لے کے چلے جاتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے اللہ کے اس حدیث پاک کے اوپر جو ہے بہت سارے محدثین جو ہے کلام کرتے ہیں، فرمایا جا رہا ہے کہ 2 عبادتیں ایسی ہیں اس کو جو ہے ان 2 عبادتوں کو استثناء کیا گیا، الگ کیا گیا۔ ان 2 عبادتوں کی حد جو ہے 700 گناہ، ان 2 عبادتوں کے علاوہ باقی عبادتوں کی حد جو ہے 700 گناہ تک۔ لیکن یہ 2 عبادتیں ایسی ہیں ان کی شروعات جو ہے 700 گناہ، اس کے اوپر اللہ جہاں تک لے کے چلے جاتے ہیں۔ ایک روزہ ہے اور ایک اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ تیسرے پارے کے شروع میں یعنی کہ تیسرے صفحے میں ہی تفسیر گزر چکی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی 1 روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو اس کی مثال دے کے اللہ فرما رہے ہیں وہ آدمی ایسا ہے کہ اس نے جو ہے 10 گیہوں کے یعنی 1 گیہوں کا دانہ اس نے زمین میں ڈالا، اس سے جو ہے 10 جھاڑ چھوٹے چھوٹے نکلے، بالیاں نکلے، اور ہر بالی میں 10 جو ہے دانے ہوں تو کتنے ہو جائیں گے؟ 100 تک چلے جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے 700 کے بارے میں بھی ذکر آتا ہے کہ 700 تک بھی جو ہے اللہ رب العزت جو ہے لے کے چلے جاتے ہیں۔ واللہ یضاعف، یہ جو ہے حصہ ہے آیت کے آخر میں کہ 700 سے اوپر جہاں تک اللہ چاہیں گے وہاں تک اللہ رب العزت جو ہے بڑھا کر اس کو ثواب عطا کریں گے۔ تو یہ جو ہے نیکیوں کا بدلہ ہے۔ لیکن گناہوں کا بدلہ، ایک گناہ کرے گا تو آدمی ایک ہی جو ہے گناہ کا بوجھ اس کے اوپر رہے گا۔ ایسا نہیں کہ بھئی نیکیوں کا بوجھ اتنا ہے تو گناہوں کا بوجھ بھی بہت زیادہ ہو جائے گا، نہیں۔ کب گناہوں کا بوجھ زیادہ ہوگا کہ اگر آدمی مکہ المکرمہ یا مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کر گناہ کرے تو اس وقت اس گناہ کا وبال جو ہے بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ وہاں کی نیکیاں یہاں کی نیکیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ۔ یہاں کی ایک نماز کعبۃ اللہ کے کئی نمازوں سے، لاکھ نمازوں سے، یہاں کی لاکھ نمازیں کعبۃ اللہ کی ایک نماز سے جو ہے مثال دے کے سمجھائی گئی ہے۔ کعبۃ اللہ میں ایک نماز پڑھنا اپنی مسجد میں لاکھ نماز پڑھنے کے برابر، بعض حدیثوں میں اس سے بھی زیادہ بتایا گیا۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی وہاں جا کے گناہ کرتا ہے تو گناہ کا وبال بھی وہاں جو ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن عام طور سے اپنی زندگی میں اپنے مقام میں اگر کوئی آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کا بدلہ ایک، اگر نیکی کرتا ہے تو تلک عشرۃ کاملہ، اللہ رب العزت جو ہے 10 سے جو ہے اس کا جو ہے یہ کر رہے ہیں، 10 کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اگر ایک نیکی کرتا ہے تو 10 نیکیوں کے برابر۔ اسی کے تعلق سے جو ہے ہمارے جو ہے تبلیغ کا جو اصول ہے کہ مہینے میں 3 دن نکلنا، اسی آیت کے تفسیر کے اوپر بہت سارے ہمارے اکابر جو ہے بتاتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مہینے کے 3 دن نکلتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے ہر دن 10 دن کے برابر ثواب دیں گے، 3 دن اگر نکلتا ہے تو 30 دن کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ کا ایک ضابطہ ہے کہ ایک نیکی کے بدلے میں اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا کریں گے، اور اس کو بڑھا کر کتنے تک؟ 700 تک لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے نیکیوں کا جو ہے اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، نیکیاں اعمال جو ہے اچھے اعمال کی ضرورت ہے۔ جتنے زیادہ ہم اچھے اعمال کرتے رہیں گے نیکیوں کا ذخیرہ ہمارے پاس جمع ہوتا رہے گا۔ دوسری طرف محنت یہ بھی ہونی ہے کہ بھئی گناہوں سے بچنا ہے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے ارادہ، مصمم عزم پکا ہونا ضروری ہے۔ ارادے کے بغیر، پکے عزم کے بغیر آدمی گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ ابھی جو میں نے مثال دے کے سمجھائی، بازار میں ہم کو جانا ہے، نکلتے ہوئے گھر سے ارادہ کر کے نکلیں کہ بازار میں کیا کروں گا؟ کسی کے اوپر بھی نظر نہیں کروں گا۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے، اللہ کے جو ہے منع کردہ چیزوں پر عمل کرتے ہوئے غیر محرم کے اوپر ایک نگاہ ڈالنے سے بچاتا ہے تو ایک نگاہ کے بدلے میں اللہ رب العزت جنت میں ایک حور عطا کریں گے۔
ایک نگاہ کے بدلے میں جنت میں ایک حور ملے گی۔ اب جو ہے آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ بھئی کتنے نگاہ بچائیں، کتنے حور آپ لینا چاہتے ہیں، اتنے جو ہے نگاہوں کو بچائیں۔ اگر ایک نگاہ ڈال لیں گے تو ایمان کا نور ختم ہو جائے گا، فائدہ بھی اتنا ہے، نقصان بھی اتنا ہی ہے کہ گناہ جو ہے، اس سے پہلے کئی بار میں نے بتا دیا ہے کہ گناہ اگر آدمی کرتا ہے تو سب سے پہلی جڑ جو ہے نگاہ ہے۔ نگاہ کی وجہ سے گناہوں کے اندر جو ہے اضافہ ہوتا رہتا ہے کہ ایک چیز جو کہ ناجائز ہے اس کے اوپر نگاہ پڑی تو دل اس کے طرف کھینچ کر چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے نگاہوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ نگاہوں کو بچائیں گے تو انشاءاللہ ایمان کا نور اپنے دلوں کے اندر جمے رہے گا، اس کی وجہ سے باقی گناہوں سے بچنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق دیں گے۔